السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان اور اب خبروں کی تفصیل پر نظر ڈالتے ہیں۔ پولیس کمشنر نے ریتو مہوتسوم کے اسٹالوں کا دورہ کیا۔ ضلع ہیڈ کوارٹر کے نظام آباد گری راج گورنمنٹ ڈگری کالج میدان میں منعقدہ 3 روزہ ریتو مہوتسوم اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ یہ میلہ ریاستی محکمہ زراعت کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا تھا۔ نظام آباد، کاماریڈی، سرسلہ، نرمل اور جگتیال اضلاع کے کسان بڑی تعداد میں آئے اور اسٹالز کا دورہ کیا۔ انہوں نے زیادہ پیداوار دینے والی اقسام، ڈیری مویشیوں کی اچھی نسل، کاشتکاری کے آلات اور زرعی اور اس سے متعلقہ شعبوں کی مصنوعات کا معائنہ کیا اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا۔ ریاست کی متعدد یونیورسٹیوں کے سائنسدانوں اور پروفیسروں نے فصلوں کی مختلف اقسام کی کاشت میں اپنائی جانے والی تکنیکوں، فصلوں کے تحفظ کے اقدامات، جدید زراعت، زمین کی زرخیزی، زیادہ پیداوار فراہم کرنے والی اقسام، کم سرمایہ کاری کے ساتھ زیادہ منافع وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس موقع پر آخری دن پولیس کمشنر نظام آباد CI اور PS اور CIPS ریتو مہوتسوم کے اسٹالز کا دورہ کیا اور معائنہ کیا۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے اور ضلع میں VIP تقریبات کے دوران سیکیورٹی فراہم کرنے میں عادل آباد ضلع پولیس کی مدد کرنے والے 2013 بیچ کے پولیس سنیف ڈاگ تارا کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر منعقدہ آخری رسومات میں ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے شرکت کی اور پولیس سنیف ڈاگ تارا کو گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ ضلع SP نے تارا کو ان کی خدمات پر سلامی پیش کیا اور ان کی خدمات کا احترام کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع SP نے ضلع میں VIPs کے دوروں کے دوران دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے، سیکیورٹی چیک کرنے میں پولیس چوکسی کی غیر معمولی خدمات فراہم کرنے پر تعریف کی۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ پولیس سنیف ڈاگس کو سہولیات فراہم کریں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ گرمیوں کے موسم کے پیش نظر ہر سنیف ڈاگس کے لیے کولر کی سہولیات قائم کی جائیں۔ اس پروگرام میں ریزرو انسپکٹر D وینکٹ، T مرلی، ڈاگ اسکواڈ کے اہلکار P رمیش، T تھروملیش اور دیگر نے حصہ لیا۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں حالیہ دہشت گرد حملے میں 26 افراد کے جاں بحق ہونے کے پس منظر میں مرکزی حکومت نے آل پارٹی میٹنگ طلب کی، تاہم اس اجلاس میں اسد الدین اویسی کی قیادت والی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سمیت کئی علاقائی اور قومی جماعتوں کو مدعو نہیں کیا گیا۔ مرکزی حکومت نے اس میٹنگ کے لیے صرف ان جماعتوں کو مدعو کیا جن کے لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں کم از کم 5 ارکان پارلیمنٹ موجود ہیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اس فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی حد بندی اور شرطیں جمہوری اقدار کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا یہ BJP یا کسی اور پارٹی کی اندرونی میٹنگ نہیں ہے، یہ ایک آل پارٹی میٹنگ ہے جو دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ممالک کو ایک مضبوط اور متحد پیغام دینے کے لیے منعقد کی جا رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز میں برسر اقتدار BJP کے پاس بھی خود کا مکمل اکثریتی مینڈیٹ نہیں ہے، چاہے کسی پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ ہوں یا 100، وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ اتنے اہم مسئلے پر چھوٹی جماعتوں کو نظر انداز کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے جس میں ہر ایک کو شامل ہونا چاہیے۔ اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ایک حقیقی آل پارٹی میٹنگ ہونی چاہیے جس میں پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھنے والی ہر جماعت کو مدعو کیا جائے، چاہے اس کے صرف ایک ہی رکن پارلیمنٹ کیوں نہ ہو۔ دیکھیے مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ ایک سیگمنٹ ہے جو جس کو ایک موقع ملا ہے یا سوشل میڈیا پہ ہندو مسلم بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کا کیا مطلب؟
نہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس میں ایک غریب کشمیری مسلمان جو گھوڑے پر بٹھا کر لے کر گیا تھا، رپورٹس میں آیا ہے کہ وہ روکنے گیا ان ظالم کتوں کو، شیطانوں کو، تو اس کو بھی گولی مار دی۔ کئی تصاویر ہیں کہ زخمیوں کو لوگ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں نیچے۔ آپ اگر جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ جو بدگمانی اور زہر پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کو اور ایل ای ٹی کو خوش کر رہے ہیں، یاد رکھیے آپ، وہ یہ کہنا چاہتے کہ کوئی ہندو کشمیر کو نہیں آ سکتا، تو آپ ان کو کامیاب کر رہے ہیں اس طرح کی بکواس کر کے۔ آپ بھائی، آپ کو اگر نفرت ہے کسی سے تو فی الوقت رک جائیے، وقت نہیں نفرت دکھانے کا، یہ وقت ہم کو ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر ان تمام طاقتوں کو ایک پیغام دینا ہے۔ آپ تو ان کو کامیاب کر رہے اس طرح کی بکواس کر کے۔ وہ جو چاہ رہے تھے آپ ان کو مدد کر رہے ہیں۔ آپ ایک بات سمجھیے کہ کتنے کشمیری مارے گئے، ان کا کیا مذہب تھا؟ مسلمان بھی تھے وہ۔ سب سے بڑا نقصان تو ان کو ہوا۔ جے ڈی مٹلا پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے گھریلو چوری کے ایک بدنام زمانہ مجرم کو گرفتار کیا اور ملزم کے قبضے سے 11 لاکھ روپے کی مسروقہ املاک برآمد کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، تکنیکی ٹریکنگ اور مشتبہ ڈیٹا بیس کی تصدیق کے تجزیے پر مشتمل ایک پیچیدہ تحقیقات کے ذریعے کیس کو حل کیا گیا۔ رتن چندر منڈل ساکن جے ڈی مٹلا آر ضلع کی طرف سے شکایت موصول ہوئی تھی کہ نامعلوم مجرموں نے اس کے بہنوئی پنٹو کے گھر میں گھس کر سائڈ کی کھڑکی کو توڑ کر مرکزی دروازے کے قریب وہاں پر زیورات کی چوری کر لی اور سامان لوٹ لیا اور لاکھوں مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے، جس پر پولیس نے سینئر افسران کی رہنمائی میں جے ڈی مٹلا پولیس نے ممکنہ فرار کے راستوں کے ساتھ 160 سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمروں سے فوٹیج کا جائزہ لیا اور مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ పరిధిలో గత నెల 6వ తారీఖులో జరిగినటువంటి హెచ్బీ నైట్ సంబంధించిన నేరస్తుని సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా నిన్న రాత్రి గాజుల రామారంలో పట్టుకోవడం జరిగింది। అతన్ని విచారించి ఇంట్రాగేట్ చేయగా అతను ఈ మధ్య కాలంలో చేసినటువంటి 3 కేసులను కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది। జిడిమెట్ల, బాచ్పల్లి అలాగే గట్కే ఈ యొక్క కేసును ఛేదించడంలో బాల్నగర్ సిసిఎస్ పోలీసులు అలాగే జీడిమెట్ల డిఐ గారు కనకయ్య గారు అలాగే డిఎస్ఐ అలాగే క్రైమ్ స్టాఫ్ అందరూ చాకచక్యంగా చాలా ఎక్కువ రోజులు సీసీ కెమెరాస్ ను దాదాపు ఒక 5-6 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వెళ్ళి కూడా అతను పోయిన ప్రతి రూట్ ను అబ్జర్వ్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది। ప్రాపర్టీ కూడా ఇంటాక్ట్ గా రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఎలాంటి ప్రాపర్టీ దొంగతనం చేసి ఆ ప్రాపర్టీ కూడా ఇంటాక్ట్ గా రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وادی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں دہشت گرد حملے کے بعد ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے وقف ترمیمی قانون کے خلاف جاری اپنے احتجاجی پروگرام کو 3 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا۔ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ان افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور یکجہتی کے طور پر کیا گیا ہے جو اس المناک واقعے میں جاں بحق یا شدید زخمی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلگام ضلع اننت ناگ میں ہوئے دہشت گرد حملے میں تقریباً 28 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 20 سے زائد شدید زخمی ہوئے۔ جان گنوانے والے افراد وہ سیاح تھے جو اس علاقے کی خوبصورتی دیکھنے آئے تھے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مطابق یہ حملہ نہایت افسوسناک، دل دہلا دینے والا اور قابل مذمت ہے۔ مجلس عمل برائے تحفظ اوقاف کے قومی کنوینر ڈاکٹر SQR الیاس نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور سوگ کے اظہار کے طور پر یہ احتجاجی مہم 3 دن کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف تحفظ مہم کے تحت ملک گیر سطح پر جو مظاہرے اور عوامی اجتماعات جاری تھے ان پر 3 دن کے لیے مکمل روک لگا دی گئی ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے ایک سرکولر کے ذریعے تمام ریاستی اور ضلع کنوینرز کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پر تمام احتجاجی سرگرمیوں کو روک دیں اور اس وقفے کا مقصد صرف اور صرف متاثرین کے غم میں شریک ہونا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ مہم اپنے معمول کے مطابق دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے بیان میں حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ
وادی میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور ان عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو بے گناہ انسانی جانوں کے دشمن ہیں۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بھر میں غم کی لہر ہے۔ اس دوران جہاں ایک طرف ہر کوئی متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے، وہیں کچھ ریاستوں سے مبینہ طور پر کشمیری طلبہ اور تاجروں کو دھمکی دیے جانے کی خبر سامنے آئی۔ ان واقعات نے جموں کشمیر کے رہنماؤں کو فکر مندی میں ڈال دیا۔ رہنماؤں نے اس سلسلے میں مرکز اور دیگر ریاستی حکومتوں سے فوری طور پر مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری حکومت ان ریاستوں کی حکومتوں سے رابطے میں ہے جہاں سے ایسے واقعات کی خبر آئی ہے۔ عمر عبداللہ نے اس معاملے پر ایک پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، میں خود بھی ان سبھی ریاستوں کے وزیر اعلیٰ سے رابطے میں ہوں اور ان سے گزارش کی ہے کہ وہ کشمیری طلبہ اور تاجروں کے تحفظ کو لے کر خصوصی مستعدی برتیں۔ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کے بجائے کچھ لوگ نفرت کا ماحول بنا رہے جو افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں پر یہ گزری ہے ان کے تئیں میری ہمدردی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہے جس میں لوگ باہر نہ آئے ہوں۔ سب نے اس شرمناک واقعے کی مذمت کی ہے۔ مہربانی کر کے کشمیریوں کو دشمن مت سمجھیے، ہم دشمن نہیں ہیں۔ ہم نے بھگتا ہے 35 سالوں میں۔ جموں کشمیر کے لوگ امن کے دشمن نہیں ہیں، یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوا، ہمیں ان سب سے نکلنا ہوگا۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد وزیر اعظم پیکیج کے تحت مقرر سبھی ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بارہمولہ کے چیف ایجوکیشن آفیسر CEO کی طرف سے جاری حکم نامے کے مطابق ملازمین کو 27 اپریل تک گھر سے کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ PM پیکیج کے تحت زیادہ تر ملازمین مائیگرنٹ کشمیری پنڈت ہیں، جبکہ جموں واقع ریزورٹ زمرے کے ملازمین یا تو درج فہرست ذات یا درج فہرست قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ CEO کے بارہمولہ دفتر سے جاری حکم میں کہا گیا کہ وزیر اعظم پیکیج کے تحت مقرر سبھی ملازمین کو فوری اثر سے اس ہفتے کے لیے ورک فرام ہوم گھر سے کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ حکم 27 اپریل اتوار تک مؤثر رہے گا۔ حکم میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ متعلقہ سبھی ملازمین اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے دستیاب رہیں اور ضرورت کے مطابق محکمہ جاتی کاموں میں تعاون کو یقینی بنائیں۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ سرحدی تحفظ اور ساحلی نگرانی مضبوط کرنے کے لیے ہندوستان کو 100 سے 150 سیٹلائٹس کی ضرورت ہے، اس لیے اگلے 3 سال اس سمت میں کام کیے جائیں گے۔ فی الحال ہندوستان کے تقریباً 55 سیٹلائٹس کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرحد بہت طویل ہے اور اس کی ساحلی پٹی بھی 7500 کلومیٹر لمبی ہے۔ وی نارائنن نے کہا کہ انہی وجوہات سے وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی شعبے میں بہتری کے لیے قدم اٹھائے ہیں۔ اس میں مزید سدھار کے لیے راکٹ اور سیٹلائٹ بنانے میں نجی کمپنیاں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے سیٹلائٹس کی ضرورت ہے۔ خلائی شعبے میں اصلاح کے توسط سے ہم سیٹلائٹس کی تعمیر کے لیے نجی کمپنیوں کو لا سکتے ہیں۔ 3 برسوں میں ہم 100 سے 150 مزید سیٹلائٹس جوڑیں گے۔ ان سبھی سیٹلائٹس کے ساتھ ہم ملک کی پوری طرح سے نگرانی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسرو نے حال ہی میں اپنے اسپیڈیکس مشن کے تحت سیٹلائٹس کو خلا میں کامیابی کے ساتھ ڈاک آن ڈاک کیا۔ یہ بڑی تکنیکی کامیابی ہے اور ہندوستان اب امریکہ، روس اور چین کے بعد چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ جنگ بندی کی کوششوں کے درمیان روس نے ڈرون اور بیلسٹک میزائل سے تابڑتوڑ حملے کر کے یوکرین کی راجدھانی کیف کو دہلا دیا ہے۔ کیف انتظامیہ کے مطابق ان حملوں میں 6 بچوں سمیت 9 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 70 سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کیف انتظامیہ نے اس حملے میں ڈرونز کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل کے استعمال کا بھی
خدشہ ظاہر کیا ہے۔ شہر کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ تیمور رتکا چونکو نے بتایا کہ میزائل اور ڈرون حملوں کی وجہ سے کئی رہائشی علاقے میں دھماکے ہوئے جس سے وہاں پر آگ لگ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 1 بجے یوکرین کی راجدھانی میں زوردار دھماکے ہوئے۔ کیف انتظامیہ کی طرف سے سائرن بجا کر مقامی شہریوں کو محفوظ مقامات پر چلے جانے کی وارننگ دی گئی۔ پوری دنیا کو ٹیرف جنگ کی طرف لے جانے والے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اب اپنے ہی ملک میں گھیرے میں آ گئے ہیں۔ ان کے ٹیرف لگانے والے فیصلوں کے خلاف کئی درجن ریاستوں نے یو ایس کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ میں مقدمہ کر دیا۔ ان ریاستوں کا الزام ہے کہ ٹرمپ کے ذریعے جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ قانونی حلقہ اختیار کے تحت نہیں بلکہ ان کے سنکی پن کا نتیجہ ہے۔ اس سے امریکی معیشت میں انارکی پھیل گئی ہے۔ ٹرمپ کے ذریعے منمانے طریقے سے لگائے گئے ٹیرف کو چیلنج کرتے ہوئے ریاستوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ کی بنیاد پر منمانے طریقے سے ٹیرف نہیں لگا سکتے۔ ایسے میں عدالت کو ان فیصلوں کو غیر قانونی اعلان کر کے سرکاری ایجنسیوں کو حکم دینا چاہیے کہ وہ ایسا فیصلہ نافذ ہونے سے روکے۔ ریاستوں کے ذریعے کیے گئے مقدموں پر ابھی تک امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے کوئی بھی جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ ٹرمپ کے خلاف مقدمات درج کرانے والی ریاستوں میں خاص طور پر اوریگن، ایریزونا، کولوراڈو اور کنیکٹیکٹ، ڈیلاویئر، الینوائس، مین، مینیسوٹا اور نیوادا، نیو میکسیکو، نیو یارک اور ورمونٹ شامل ہیں۔ ایریزونا کی اٹارنی جنرل کرس میس نے ٹرمپ کے ان فیصلوں کو پاگل پن قرار دیا ہے۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। इसी के साथ KBN न्यूज़ का खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।